أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم گزشتہ کئی دروس سے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال کے ساتھ ہیں، اور ان کے یہ اقوال ہم پڑھ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم کتاب الفوائد سے۔ آج بھی انہی کے اقوال کو پڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ان کے اقوال میں سے آج کا پہلا قول یہ ہے کہ کونوا ینابیع العلم مصابیح الہدی احلاس البیوت سروج اللیل جدد القلوب خلقان الثیاب تعرفون فی السماء وتخفون علی اہل الارض۔ کونوا ینابیع العلم، علم کے چشمے بن جاؤ۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے اور مسلسل نکلتا ہے، اور وہ پانی کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ کوئی بھی آئے اور لے، کوئی بھی آئے اور پی لے۔ تو تم بھی فرمایا علم کے چشمے بن جاؤ۔ پہلے تو علم لو، پھر علم دو، علم کو تقسیم کرو، اور لوگ تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے علم کے ذریعے لوگوں کو جنت کا راستہ ملے، تمہارے علم کے ذریعے لوگ شرک و بدعات سے بچیں، تمہارے علم کے ذریعے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو، تمہارے علم کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، فرائض و واجبات کیا کیا ہے، حرام امور کون کون سے ہیں۔ تو فرمایا کونوا ینابیع العلم، علم کے چشمے بنو، مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو۔ ایسے چراغ بنو جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے، روشنی ملے۔ احلاس البیوت، احلاس کی جمع ہے حلسن کی۔ حلس البیت اس کو کہتے ہیں جو گھر میں ہی رہے، گھر سے باہر نہ نکلے، زیادہ تر اس کا وقت کہاں گزرے؟ گھر میں۔ کہتے ہیں احلاس البیوت، گھروں میں رہنے والے بنو۔ انسان گھر میں رہے تو باہر کے کئی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، گھر میں رہے تو باہر ہونے والے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو شاید اس میں اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 2406 2406۔ عقبہ بن عامر الجہنی نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، من نجات، کہ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ نجات پانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کون سے اعمال سر انجام دیں؟ تو آپ نے کہا تھا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو۔ یعنی کہ بہت سے گناہ کس کے ذریعے ہوتے ہیں؟ زبان کے ذریعے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، جھوٹ نہیں کہنا، غیبت نہیں کرنی، تہمت نہیں لگانی، آپ کی زبان سے کفر و شرک کے کلمات نہ نکلیں۔ تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس پہ کنٹرول رکھو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، اس میں اپنا دل لگاؤ۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ گناہوں کو یاد کر کے انسان توبہ کرے، اللہ کے سامنے روتا رہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں ہمیشہ یہی تعلیمات ملیں گی کہ دیا توجہ ہنسنے پہ نہ دیں بلکہ رونے پہ دیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں علم کے
چشمے بنو، ہدایت کے چراغ بنو، گھروں میں رہنے والے بنو، سروج اللیلی، رات کے چراغ بنو۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کے لیے چراغ بننا ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ رات کے چراغ بنو۔ چراغ دوسروں کے لیے روشنی کرتا ہے، لیکن خود اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، اندھیرے میں ہے، خود اندھیرے میں ہے، لوگوں کو روشنی دے رہا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، لوگوں میں مقام و مرتبہ مل جائے یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ سرج جمع ہے سراج کی چراغ۔ جدود القلوبی، دلوں کی تجدید کرنے والے بنو۔ اپنے دلوں کی تجدید کرتے رہا کرو، کس کے ذریعے؟ ایمان کے ذریعے۔ دلوں میں موجود ایمان کو بڑھاؤ، ایمان میں اضافہ کرو۔ خلقان الثیاب، خلقان خلق کی جمع ہے، خلق کہتے ہیں بسیدہ کپڑے کو۔ دلوں کی تجدید کرنے والے بنو اور بسیدہ لباس پہننے والے بنو۔ تو رفون فی السماء، آسمان میں تم معروف ہو جاؤ گے، آسمان میں تمہاری شہرت ہو جائے گی، آسمان والے تمہیں پہچاننے لگ جائیں گے، اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے۔ وَتَخْفَوْنَ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اہل زمین سے مخفی اور پوشیدہ رہو گے۔ زمین والوں کو نہیں پتا ہوگا تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے، تم رات کو اٹھ کے کتنی عبادت کرتے ہو، کتنے یتیم جو ہیں تمہاری مدد کے ذریعے پڑھ رہے ہیں، کتنی بیواؤں کے پاس راشن تمہارے گھر سے جاتا ہے۔ تو آسمان والے تمہیں پہچان لیں گے اور ادھر ہی پہچان ہونی چاہیے، اور اہل زمین سے تم مخفی رہو گے، پوشیدہ رہو گے اگر یہ اعمال سر انجام دو گے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو امام دارمی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب التواضع والخمول میں لے کر آئے ہیں۔ آج کے درس کا دوسرا قول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، ان سے روایت کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ان للقلوب شہوۃ و ادبارا، دلوں کے لیے شہوتن شدید رغبت ہوتی ہے، دلوں کی شدید چاہت ہوتی ہے، و ادبارا، اور دلوں میں بے رغبتی بھی ہوتی ہے، اعراض بھی ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی دلوں میں بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے تلاوت کرنے کی، نوافل ادا کرنے کی، نفلی روزے رکھنے کی، اور دیگر مستحب اعمال سر انجام دینے کی، اور کبھی دلوں میں یہ نفلی عبادات کرنے کی رغبت زیادہ نہیں ہوتی، تو دلوں کی کیفیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو ان للقلوب شہوۃ و ادبارا، دلوں میں شہوتن شدید رغبت ہوتی ہے، بہت چاہت ہوتی ہے، و ادبارا، اور دلوں میں بے رغبتی بھی ہوتی ہے۔ فاغتنموها، تو ان دلوں کو غنیمت جانو، عند شہوتها، جب ان میں شدید رغبت ہو، و اقبالها، اور جب ان میں نیکیوں کی جانب توجہ پائی جائے۔ جب دل آپ کا مائل ہو رہا ہے عبادت کی طرف تو عبادت کرتے چلے جائیں، یہ نہ کہیں جی اب دل کو ریسٹ دینا چاہیے، آرام دینا چاہیے۔ جب دل کر رہا ہے کہ تلاوت اور کی جائے تو کیجیے،
شیطان آپ کو دائیں بائیں متوجہ کرے گا تو اس کے وسوسوں میں نہ آئیں، اور آپ کا دل تلاوت میں لگا ہوا ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، ذکر کرتے چلے جائیے، تلاوت کرتے چلے جائیے، نفلی عبادات کرتے چلے جائیے۔ وَدَعُوهَا عِنْدَ فَطْرَتِهَا وَإِدْبَارِهَا، وَدَعُوهَا، اور ان کو چھوڑ دو، کن کو؟ دلوں کو، عِنْدَ فَطْرَتِهَا، جب یہ سست پڑ جائیں، وَإِدْبَارِهَا، اور جب ان میں بے رغبتی ہو۔ فرائض و واجبات پہ عمل ہر شکل میں کرنا ہے، دل چاہے نہ چاہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، لیکن دیگر جو نفلی عبادات ہیں جب کبھی دل نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، دل کو اس کی حالت پہ اس موقع پہ چھوڑ دیں آپ، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے دلوں میں شوق پیدا ہو، کس کا؟ عبادت کا، نیکیاں کرنے کا، اذکار کرنے کا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ ان علماء کرام کے دروس سنیں جن کے دروس سننے کے بعد انسان میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایسی تقاریر سنیں جن میں جنت کے تذکرے ہوں، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہوں۔ ایسی آپ تقاریر سنیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہو اور بتایا جا رہا ہو کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس قول کو پڑھ کے اس صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر گئے اور محسوس کیا کہ جو کیفیت دل کی نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتی ہے وہ گھر میں آ کر نہیں ہوتی۔ جب بیگم کے پاس بیٹھتے ہیں، بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے پاس گئے یہ صحابی، کہنے لگے ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں علیہ السلام تو ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، دل کی کیفیت بڑی شاندار ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو ابو بکر نے کہا یہ تو میری بھی صورتحال ہے، چلو پھر اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ دونوں گئے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں پہ جناب حنظلہ نے وہی الفاظ کہے، اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ بتایا اللہ کے رسول یہ صورتحال ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہوں بیگم بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ حنظلہ انسان کی صورتحال ایسے ہی ہے، کبھی ایسے اور کبھی ویسے، اور اگر تمہاری ہمیشہ وہی صورتحال رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے پھر تو فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کے تم سے مسافے کریں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ وہ نہیں ہوں گے جو حدیث کے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ تو آپ نے جناب حنظلہ کی ٹینشن کو ختم کیا، لیکن مجھے اور آپ کو اس حدیث سے دھوکہ نہ لگ جائے۔ اس حدیث میں وہی مفہوم ہے جو میں نے جناب ابن مسعود کے قول کا مفہوم بیان کیا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل ہو رہا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور ہے، لیکن نفلی عبادات کرنے کی وہ کیفیت نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے پیدا ہوتی ہے۔ جناب حنظلہ کی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں وہ ہوتے ہیں تو فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، گھر میں آ کے نعوذ باللہ فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں، یہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ نفلی عبادات کرنے کا شوق کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ ہمارا پتہ یہ چلا کہ جب یہ شوق بڑھ رہا ہو تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں آئے نہیں جی ایک سپارہ ہو گیا آج اتنا کافی ہے،
باقی کل. بھئی جب آپ کا دل تلاوت خوشی خوشی سے کر رہا ہے، سعادت محسوس کر رہا ہے، دوسرا سپارہ شروع کریں، تیسرا شروع کریں، چوتھا شروع کریں، پانچواں شروع کریں. کل آئے گا کہ نہیں آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے، کل کیا کیفیت ہوگی کچھ علم نہیں ہے، کل کیا مصروفیات مجبوریاں ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو دوسرا قول ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، اسے امام عبدالرزاق اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں، اور امام حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لے کر آئے ہیں. آج کا تیسرا قول کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم الخشیہ. علم بہت زیادہ روایات کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اللہ سے ڈرنے کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا بہت علم رکھتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، احادیث کے حافظ ہیں، لیکن دل میں رب کا خوف نہیں ہے، تو پھر آپ کے علم کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. علم وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں رب کی عظمت بیٹھے، رب کا خوف بیٹھے، آپ کو پتا ہو اللہ کے ناموں کا، آپ کو پتا ہو اللہ کی صفات کا، آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے مجرم اقوام کے ساتھ کیا کچھ کیا، کس قوم کے اوپر اللہ کا کیسے عذاب آیا. آپ اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہوں، اللہ سے خوف کھاتے ہوں. یہ ہے وہ علم جو فائدہ دینے والا ہے صحیح معنوں میں. تو کہتے ہیں لیس العلم بکثرۃ الروایہ، علم بہت زیادہ روایات کا نام نہیں ہے، علم نام ہے اللہ سے ڈرنے کا. اس کی تائید ہوتی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 سے 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے صرف اور صرف کون ہیں؟ علماء ہیں. تو اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بھی علماء ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو جس قدر زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوگا، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، وہ اسی قدر زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. جو جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، جو جانتا ہی نہیں اللہ کے ناموں کو، جو جانتا ہی نہیں اللہ کی صفات کو، اس کے دل میں اللہ کا وہ خوف نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث بھی آتی ہیں اسی معنی و مفہوم میں. مثال کے طور پہ ایک حدیث یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں جن چیزوں کو میں سر انجام دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے شادیاں کی اور کسی صحابی نے اعلان کر دیا کہ میں تو اللہ کی اتنی عبادت کروں گا کہ میں نے شادی نہیں کرنی. آپ رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے اور رات کو نیند بھی لیتے تھے، اور صحابی نے اعلان کیا کیا کہ پوری رات میں جاگا کروں گا اللہ کی عبادت میں. آپ دن کو روزہ بھی رکھتے تھے اور کبھی ناغا بھی کر لیتے تھے، جبکہ تیسرے صحابی نے اعلان کیا کہ میں ہر دن روزہ رکھا کروں گا. آپ اس کے اوپر شدید ناراض ہو گئے. تو آپ نے اس موقع پہ جو الفاظ ادا کیے وہ کیا تھے؟ فواللہ انی لاعلمہم باللہ، اللہ کی قسم میں لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں. علم واشدہم خشیۃ اللہ، اور میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو صحیح علم وہ ہے جو آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، جس کی وجہ سے آپ گناہوں سے دور رہیں. وہ علم جو آپ کو
حرام چیزوں کے قریب جانے سے روکے، منع کرے، وہ علم جو آپ کو فرائض و واجبات کی طرف لے کر جائے، وہ علم جو آپ کو مستحبات کی ترغیب دے، یہ ہے صحیح معنوں میں علم۔ آج کے درس کا چوتھا قول جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں انکم ترون الکافر من اصح الناس جسما وامرضهم قلبا وتلقون المؤمن من اصح الناس قلبا وامرضهم جسما، کہ یقیناً تم کافر کو دیکھو گے کہ وہ جسم کے اعتبار سے ان لوگوں میں سے ایک ہوگا جو بہت زیادہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، لیکن دل کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بیمار ہوگا۔ اور تم مومن سے ملو گے، وہ دل کے اعتبار سے ان لوگوں میں سے ہوگا جو سب سے زیادہ تندرست ہیں، اور جسم کے لحاظ سے ان میں سے ہوگا جو بہت بیمار ہے۔ پھر کہا واللہ، اللہ کی قسم، لو مرضت قلوبکم، اگر تمہارے دل بیمار ہو جائیں، وصحت اجسامکم، اور تمہارے جسم ٹھیک رہیں، سلامت رہیں، تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پانی کے کیڑے اور مکوڑوں سے بڑھ کر بے حیثیت ہو جاؤ گے، بے قدرے ہو جاؤ گے، بے وقت ہو جاؤ گے۔ اس قول سے کیا پتہ چلا؟ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا دل صحیح کام کرتا ہو، آپ کا دل حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے، شرک کو شرک سمجھے، توحید کو توحید سمجھے، بدعت کو بدعت سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، نیکی کو نیکی جانے۔ یہ کون سا دل ہے؟ یہ تندرست ہے۔ اور بیمار دل وہ ہے جو ہو باطل کے اوپر اور سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کافروں کے دلوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے قرآن حکیم میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن دلوں سے حق کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی بیمار دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن حکیم میں، پہلی جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ اعراف تھی، اب ہے سورہ مطففین۔ اللہ وہاں پہ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، روز قیامت بہت بڑی ہلاکت ہوگی ان کی جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، روز آخرت کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، آخرت کا انکار وہی کرنے والا ہوگا جو بہت ظالم قسم کا آدمی ہو، گنہگار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جو اتنا بڑا مجرم ہو کہ یہ کہہ دے قرآن کریم کی تلاوت سن کر کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کریم پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ ان کے گناہ زنگ بن کر چھا گئے ہیں، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، کس کا؟ گناہوں کا، کفر و شرک کا، نبیوں کی تکذیب کا علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کی تکذیب کا۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کا دل کام نہیں کرتا،
اس لیے قرآن کو ابھی اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن لوگوں کی قصے کہانیاں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل صحیح کام کرنے والا ہو، دل زندہ ہو، دل بیمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ جو کچھ سورہ قاف میں بیان کیا گیا ہے اس میں نصیحت ہے، لیکن نصیحت ملے گی اس کو جس کا دل ہو، جس کے پاس دل ہو۔ دل تو ہر انسان کے پاس ہے، مراد یہ کہ جس کا وہ دل ہو جو زندہ ہو، کام کرتا ہو، بیمار نہ ہو، قلب سلیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، البتہ وہ آدمی کامیاب رہے گا، وہ آدمی کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس حاضر ہوا ایسا دل لے کر جو سلامت ہو امراض سے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہوں گے کہ دل میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ تو دلوں کی اصلاح پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے، اور یہ گناہ مسلسل ہمارے دل کو بیمار کرتے ہیں، ہمارے دل کو مردہ پن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت شعور پیدا کیا گیا ہے کہ یہ چیز استعمال نہ کریں تاکہ آپ کا دل ٹھیک رہے، چکناہٹ والی چیزیں استعمال نہ کریں، گھی بہت زیادہ استعمال نہ کریں، وہ چیز استعمال نہ کریں۔ لیکن حقیقت میں جو چیزیں خطرناک ہیں ہمارے دلوں کے لیے وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ ہر گناہ ہمارے دل پہ زنگ لگا رہا ہے، اور اس معاملے میں حدیث بھی ہے ترمذی شریف کی صحیح حدیث، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر توبہ کرنے کی بجائے گناہ کے بعد دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، تو دل مسلسل زنگ آلود ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ گناہ پورے دل پہ چھا جاتے ہیں اور پورا دل ہی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل کے اوپر حق باتوں کا اثر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے اور آپ کے کئی ایسے جاننے والے ہیں جن کو ہم بہت سمجھاتے ہیں، جتنا بھی سمجھائیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دل کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ وہ تو اللہ سے آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ خود بھی دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ زنگ مٹ جائے گا، ورنہ اگر اسی طرح رہا تو بری حالت رہے گی۔ تو یہ تھا جناب عبداللہ بن مسعود کا قول۔ آخری الفاظ پھر سن لیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے دل بیمار ہو جائیں اور تمہارے جسم ٹھیک رہیں تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پانی کے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بے حیثیت رہو گے۔ تو اصل بات یہ کہ دل صحیح کام کرتا ہو، جسم چاہے بیمار ہو۔ صحابہ کرام جہاد اور لڑائیوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے زخمی رہتے تھے، لیکن دل ان کے صحیح کام کرتے تھے۔ یہ قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہمیں ملے گا امام حناد کی کتاب الزہد میں، اور امام احمد کی کتاب الزہد میں، اور ابو نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء میں۔ مزید کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور یہ آج کے درس میں ان کا قول نمبر ہے 5۔ کہتے ہیں کہ لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحل بذروتی ولا یحل بذروتی حتی یکون الفقر احب الیہ من الغنى والتواضع احب الیہ من الشرف وحتی یکون حامده وذامه عنده سواء۔
لا یبلغ العبد، بندہ نہیں پہنچ سکتا حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت تک، یعنی کہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، حتیٰ یحل، حتیٰ کہ اتر پڑے بذروتہ، ایمان کی چوٹی پہ۔ جب آپ ایمان کی چوٹی پہ پہنچ جائیں، ایمان کی بلندی پہ پہنچ جائیں، تب آپ صحیح معنوں میں ایمان کی حقیقت کو پا لیں گے۔ اچھا، اب ایمان کی چوٹی پہ کیسے پہنچیں؟ ایمان کی چوٹی پہ پہنچنے سے مراد کیا ہے؟ ایمان کی چوٹی پہ اترنے کا مفہوم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وَلَا يَحُلُّ بِذِرْوَتِهِ، اور کوئی بھی ایمان کی چوٹی پہ نہیں اتر سکتا جب تک کہ فقیری اس کی نگاہوں میں مالداری سے زیادہ محبوب نہ بن جائے، اور تواضع انکساری اس کے ہاں بلند مقام و مرتبے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور جب تک کہ اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا بھلا کہنے والا یہ دونوں اس کی نگاہوں میں ایک جیسے نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں ایمان کی چوٹی پہ وہی اتر سکے گا جو فقیری کو مالداری سے زیادہ پسند کرتا ہو، جو تواضع عاجزی انکساری کو بلند مقام و مرتبہ پا لینے سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، جس کی نگاہوں میں اس کی تعریف کرنے والا اور اسے برا بھلا کہنے والا دونوں برابر ہو۔ کیسا لگا یہ قول آپ کو؟ کیا ہماری نگاہوں میں ہماری تعریف کرنے والا اور ہمیں برا بھلا کہنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ اور کیا ہم میں سے ہر کوئی مال لینے کی کوشش میں نہیں لگا رہتا؟ اور کئی صحابہ کرام بھی تھے جو مال کماتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، عثمان بن عفان تھے رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ تو پھر کیا کریں گے آپ اس قول کا؟ تو حلیت الاولیاء میں ہے یہ قول، ہے کہاں پہ پہلے آپ کو یہ بتا دوں۔ یہ قول آپ کو ملے گا امام احمد کی کتاب الزہد میں اور امام ابو نعیم کی کتاب حلیت الاولیاء میں۔ تو حلیت الاولیاء میں اس قول کے بعد یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس قول کی وضاحت کچھ یوں کی ہے، اس قول کا معنی مفہوم کچھ یوں بیان کیا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی چوٹی پہ تب پہنچ سکیں گے، تب اتر سکیں گے جب حلال مال میں فقیر رہنا حرام مال حاصل کر کے مالدار بننے سے زیادہ آپ کو محبوب ہو جائے۔ جب آپ کی سوچ یہ ہو، آپ کا عمل یہ ہو کہ تھوڑا مال ہو لیکن ہو رزق حلال، یہ بہتر ہے اس کثیر مال سے جو کس کا ہے؟ حرام کا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہونی چاہیے، ہر ایک کا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ تھوڑا مال ہو لیکن ہو حلال کا۔ چوری کا مال مجھے نہیں چاہیے، ڈاکے کا مال مجھے نہیں چاہیے، سود کا مال مجھے نہیں چاہیے، جوے کا مال مجھے نہیں چاہیے، انشورنس کا مال مجھے نہیں چاہیے، دو نمبری سے حاصل کیا گیا مال مجھے نہیں چاہیے، رشوت کا مال مجھے نہیں چاہیے۔ انسان اپنی بیگم کو سمجھائے، اپنے بچوں کو سمجھائے کہ تم نے دائیں بائیں پڑوسیوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا، مجھ سے وہ توقعات نہ رکھیں جو توقع رکھتے ہیں پڑوسیوں کے بچے اپنے گھر کے سربراہان سے۔ میں مالی لحاظ سے ان سے پیچھے ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں، کیونکہ میرا مال الحمدللہ کیا ہے؟ حلال کا ہے۔ کیا کہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے؟ کسی کے ذہن میں آئی بات؟ امام بخاری کے والد رحمہ اللہ جب فوت ہونے والے تھے، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو مال میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں
اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، بلکہ ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو مشکوک ہو، جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ پتہ نہیں حلال کیا کیا حرام کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے والد کے اس قول پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انسان سب سے زیادہ سچ بات اس وقت کہتا ہے جب اس کا آخری وقت ہو، یعنی کہ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ میرے والد جھوٹ کہہ رہے ہوں گے۔ مسلمان آدمی جس کو پتا ہے کہ میں قبر میں جانے والا ہوں، جس کو پتا ہے کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، کیا وہ فوت ہونے سے پہلے جھوٹ کہے گا؟ تو کتنے یقین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا ہو، بلکہ مشکوک بھی ایسا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ان کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انسان ایمان کی چوٹی پہ تب فائد ہو سکے گا، تب پہنچ سکے گا، تب اتر سکے گا جب عاجزی اور انکساری اس کے ہاں بلند مقام و مرتبہ حاصل کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کی بندگی میں لگا رہوں، اللہ کی اطاعت میں لگا رہوں، دین پہ عمل کرتا رہوں، چاہے میں دنیا میں بے نام رہوں، غیر مشہور رہوں، مجھے کوئی جانتا نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں میرا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے بلند مقام و مرتبہ حاصل کر لوں۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں دنیاوی تو بلند مقام و مرتبہ وہ کیسے ملتا ہے؟ 2 نمبری کے ذریعے ملتا ہے نا، جھوٹ کے ذریعے ملتا ہے، رشوت دے کر ملے گا آپ کو، سیدھے راستے سے دنیاوی مقام و مرتبہ آپ کو اتنی جلدی نہیں ملے گا، جبکہ آپ یعنی کہ گناہوں سے بچیں، رشوت دینے سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، ہیرا پھیری کرنے سے بچیں، بہت مشکل ہے پھر۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہتے ہیں کہ آپ ایمان کی چوٹی پہ تب پہنچ سکیں گے، آپ ایمان کی حقیقت کو صحیح معنوں میں تب پا سکیں گے جب آپ کی تعریف کرنے والا اور آپ کو برا بھلا کہنے والا آپ کی نگاہوں میں کیا دونوں برابر ایک جیسے ہوں۔ اس بات کو بھی ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ صاحب قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والا اور حق کی وجہ سے آپ کو برا بھلا کہنے والا دونوں آپ کی نگاہوں میں برابر ہو۔ آپ مطمئن ہیں کہ میری برائی اس لیے کرتا ہے کہ الحمدللہ میں حق کے اوپر ہوں، یعنی کہ آپ کو یہ خوشی ہے کہ یہ میرا دشمن اس لیے ہے کہ میں توحید بیان کرتا ہوں کیونکہ میں شرک سے روکتا ہوں، یہ میرا دشمن اس لیے ہے کہ میں بدعات سے روکتا ہوں، یہ میرا دشمن اس لیے ہے کہ میں کبیرہ گناہوں سے منع کرتا ہوں۔ تو پھر تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے نا، ایسے دشمن تو ہونے چاہیے۔ اسی لیے میں احباب کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کئی احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ علماء بڑے اچھے لگتے ہیں، جو ان کی نگاہوں میں کیا ہوتے ہیں؟ سب کے ہاں محبوب، سب کے ہاں پیارے۔ کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑتے، یہ اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑتے، اس لیے ان کی بڑی شہرت ہے، ہر کوئی ان سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی آپ سے محبت کرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ یعنی کہ آپ کی وائف کے پاس اس کا بھائی بیٹھا ہو یا اس کا عاشق بیٹھا ہو اور آپ کی نگاہ میں دونوں ایک جیسے ہوں تو کیسا ہے یہ؟ کیسے ہیں آپ جی؟ پھر آپ سے بڑا کوئی بغیرت ہوگا؟ آپ سے بڑا کوئی دیوس ہوگا؟ یعنی کہ آپ درس دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کو صاف صاف شرک سے منع نہیں کرتے، اسی لیے تو آپ کو سب چاہتے ہیں۔ ورنہ جو علماء کرام، بلکہ آپ انبیاء کی طرف چلے جائیں علیہ الصلوۃ والسلام،
ان سے بڑا خوبصورت کون ہوگا، ان سے اعلیٰ اخلاق کس کا ہوگا، ان سے بڑی شخصیت کس کی ہوگی. لیکن ان کی دنیا مخالف ہوتی تھی، اور آج کا عالم دین جناب اس کو سارے پسند کرتے ہیں. قبروں کو سجدہ کرنے والا بھی اس کو پسند کرتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہ آپ کی خوبی نہیں حضرت، یہ عیب ہے، بہت بڑا عیب. اس کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سامنے شرک ہوتا رہا اور آپ اس کی وجہ سے ٹینشن نہیں لیتے رہے، آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، توحید کی غیرت آپ میں نہیں تھی، سنت کی غیرت آپ میں نہیں تھی. میں کئی دفعہ بتاتا ہوں، مسجد نبوی میں دروس دینے کے ایام میں ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا کہ لوگ آئے اور کہتے حضرت آپ کا درس بہت اچھا ہوتا ہے، بس آپ کوشش کیا کریں کہ اختلافی مسائل یہاں بیان نہ کریں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مسجد ہے، مسجد نبوی ہے. یہاں پہ جب آپ ایسے مسائل بیان کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. جبکہ ہمارے نزدیک کیا تھا، ہمارے نزدیک سے مراد ہے میں اور آپ سب، ہمارے نزدیک کیا ہے کہ یہیں تو صحیح معنوں میں موقع ہے توحید بیان کرنے کا، لوگوں کو شرک و بدعات سے خبردار کرنے کا. کیونکہ وہاں پہ کئی ایسے لوگ آئے ہوتے تھے جنہوں نے انڈیا میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر، بنگلہ دیش میں رہ کر، اپنے ممالک میں رہ کر کبھی بھی توحید نہیں سنی ہوتی تھی. ان کو موقع ہی نہیں ملا ہوتا تھا سلفی لوگوں کی مساجد میں جانے کا، اہل حدیث لوگوں کی مساجد میں جانے کا. تو یہ بہترین موقع تھا کہ ہم ان کے سامنے حق بات رکھیں. معلوم نہیں کہ دوبارہ ان کو کبھی ایسی مجلس میں جانے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے حضرت یہ باتیں ہم اپنے ممالک میں کیوں نہیں سنتے، وہاں پہ یہ باتیں کوئی کیوں نہیں بیان کرتا. تو میں بتایا کرتا تھا وہاں پہ بھی بیان کرنے والے ہیں، لیکن آپ ان کی مساجد میں جاتے نہیں، آپ کو ان کی مساجد سے روک دیا گیا ہے، یہ بتا کر کہ یہ وہابی لوگ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ اولیاء کی عزت نہیں کرتے، یہ نبیوں کی نعوذ باللہ عزت نہیں کرتے علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ مفہوم تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا. آج کے درس کا ان کا قول نمبر 6 کہتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَرْجِعُ مَا مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ. کہ یقیناً ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کا دین ہوتا ہے. فَيَرْجِعُ اپنے گھر میں واپس آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، وَمَا مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ جبکہ اس کے دین میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. گھر سے نکلا تھا تو دین کے ساتھ تھا، دین کے اوپر تھا، دین کی نعمت موجود تھی. گھر واپس آیا ہے تو دین کا کچھ حصہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے. کون ہے جی آدمی؟ کہتے ہیں یاتی الرجل، یہ آدمی کسی آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس آتا ہے. اور اس قول کی وضاحت میں یہ لکھا گیا ہے کہ کسی آدمی کے پاس وہ جاتا ہے اپنے کام سے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی حاجت کے لیے. تو فرمایا یاتی رجل، وہ کسی آدمی کے پاس آتا ہے ولا یملک له ولا لنفسه ضر ولا نفع. جس آدمی کے پاس آتا ہے وہ نہ اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہے اور نہ اس کے لیے نفع نقصان کا مالک ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کام کرنا ہے تو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. سارے امور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. فَيُقْسِمُ لَهُ بِاللَّهِ، تو یہ اس کی خاطر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَزَيْتَ وَزَيْتَ، بے شک آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، آپ کی یہ خوبی ہے، آپ کی یہ خوبی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ خوشامد، چاپلوسی. فَيَرْجِعُ،
تو یہ واپس آتا ہے اس حال میں کہ وما حبی من حاجتہ بشیء، کہ اس کی حاجت میں سے کسی بھی چیز کو پورا نہیں کیا گیا، اس کو اس کی حاجت میں سے کچھ بھی نہیں دیا گیا، حبیہ دیا گیا، عطا کیا گیا، وبسخط اللہ علیہ، اور یہ واپس آتا ہے اس حال میں کہ اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ یہ قول آپ کو ملے گا المعجم الکبیر میں امام طبرانی کی، اور حلیۃ اور المستدرک میں امام حاکم کی۔ تو اس سے آپ کیا سمجھیں ہیں جی؟ کیا خوشامد کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ دیکھا جائے گا آپ خوشامد کیوں کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے اور وہ کافر ہے، اس نے چند مسلمانوں کو قیدی بنایا ہوا ہے اور اس کے عزائم بتا رہے ہیں کہ یہ ان کو قتل کرے گا، پھانسی پہ چڑھائے گا، اور آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ ان مسلمانوں کو چھوڑ دے، تو خوشامد کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ جو باتیں کرنے کو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، آپ کا دل اور ضمیر مطمئن نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانے کے لیے وہ باتیں کی ہیں۔ اور کبھی آپ کسی مسلمان ملک میں ہیں، مسلمان آپ کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، کس لیے؟ اس سے کوئی اسلامی کام کروانے کے لیے، اس سے مساجد بنوانے کے لیے، اس سے یہ مطالبہ منوانے کے لیے کہ ہر سکول میں قرآن کریم پڑھایا جائے، ہر سکول میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا جائے، اور اس نے کوئی اسلام کی چھوٹی موٹی خدمت کی تھی، آپ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ جی حضرت آپ نے پہلے یہ کام بھی کیا تھا ماشاءاللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے اور آپ مزید مساجد بنا دیں، فلاں شہر میں مساجد بنانے کی ضرورت ہے، علماء کلام کی سیلریاں لگانے کی ضرورت ہے، مساجد کے بجلی کے بل جو ہے وہ حکومت کو ادا کرنے چاہیے، آپ خیر اتنے یتیموں کی پرورش آپ کی حکومت کر رہی ہے تو مساجد کو سنبھالنا بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ جو تعریفیں اس کی کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، یہ مذموم ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں اور منافقوں والی حرکت کر رہے ہیں۔ منافق آدمی ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، مسلمان آدمی جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اب آپ یہ پڑھ لیں دوبارہ سے، کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ، یقیناً آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، وَمَعَهُ دِينُ، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ اس کے پاس اس کا دین ہوتا ہے، فَيَرْجِعُ، تو واپس آتا ہے، وَمَا مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، جبکہ اس کے پاس اس دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ پہلے انہوں نے اصول بیان کیا، پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یأتی الرجل، وہ کسی آدمی کے پاس آتا ہے کس کام کے لیے؟ اپنے مطلب کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، ولا یملک له ولا لنفسه ضرا ولا نفع، جبکہ وہ آدمی اس کے لیے اور اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ فیقسم له باللہ، تو یہ اس کی خاطر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، انک لذیت وذیت، یقیناً آپ اس طرح ہیں اور آپ اس طرح ہیں۔ فیرجع، تو یہ آدمی واپس آتا ہے، یہ تعریفیں کرنے والا، خوشامد کرنے والا، وما حبیہ دیا جانا، عطا کیا جانا، بخش دیا جانا، وما حبیہ من حاجتی بشیء، جبکہ اس کی حاجت میں سے کوئی بھی چیز اس کو نہیں دی گئی، وبسخط اللہ علیہ، اور واپس آتا ہے اس حال میں کہ اللہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔
آج کے درس کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نمبر 7 اور یہی آخری ہوگا. کہتے ہیں کہ لو سخرت من قلب لخشیت ان احول قلبا، کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں، کس کا؟ کتے کا، تو البتہ مجھے یہ ڈر رہے گا کہ کہیں مجھے کتے میں تبدیل نہ کر دیا جائے، مجھے کتا ہی نہ بنا دیا جائے. تو اس قول میں کیا پیغام دیا ہے جناب عبداللہ بن مسعود نے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے. کوئی نابینا ہے تو اس کے نابینا ہونے کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لنگڑے ہونے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی زبان صاف نہیں ہے تو اس کی نقلیں نہ اتاریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں. کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں. ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی معذور انسان کو دیکھیں، کسی نابینا کو دیکھیں، کسی لنگڑے کو دیکھیں، کسی انسان کو دیکھیں کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو آپ آہستہ آواز میں یہ دعا پڑھیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے جس مصیبت میں اے انسان تو مبتلا ہے. اور یہ آہستہ کہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہے، اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں جن سے آپ بہتر ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیں کہ جو آپ سے بہتر ہیں دنیاوی لحاظ سے. اگر آپ کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو آپ ان کی طرف دیکھیں جن کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی. اگر آپ کا ایک کان کام نہیں کرتا، آپ ان کی طرف دیکھیں جن کے دونوں کان کام نہیں کرتے. آپ کئی لوگوں سے بہتر ہیں، آپ کئی لوگوں سے بہت بہتر ہیں. تو کسی کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے. اور کسی کا مذاق اڑانا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو اس سے اچھا، اس سے برتر، اس سے بہتر، اس سے بڑا سمجھتے ہیں. اور یہ تکبر، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تکبر موجود ہے. اور تکبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو ٹھکرا دیں، ریجیکٹ کر دیں، نہ مانیں، جاؤ میں نہیں مانتا. ایک آدمی کو آپ قرآن کہتے سنا رہی ہیں، حدیثیں سنا رہی، جاؤ میں نہیں مانتا. وغمط الناس، اور تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا. تو تکبر کے دو چیزیں تکبر ہے. ایک چیز تکبر نہیں ہے، حق بات کو ماننے سے انکار کر دینا بھی تکبر، اور لوگوں کو حقیر جاننا بھی تکبر. تو لوگوں کو حقیر نہ جانے، غریب لوگوں کو حقیر نہ جانے، جو مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو حقیر نہ جانے، کسی کی غربت کا، کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. اور ایسے ہی حق بات ملے تو فوراً اسے قبول کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل پہ مہر لگا دی جائے اور اس کے بعد حق آئے تو پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر حق بات سے محروم ہی رہیں. تو یہ ہے ان کا مقصد کہ میں تو کتے کا مذاق بھی اڑاؤں گا، چاہے جائے کہ میں کس کا مذاق اڑاؤں؟ کسی انسان کا. کہتے ہیں لو سخرت من قلب، اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے خطرہ رہے گا کہ کہیں میں کتا ہی نہ بنا دیا جاؤں. ان کا یہ قول امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں، اور امام حناد اپنی کتاب الزہد میں لے کر آئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مفید اقوال سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.